بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، بچپن سے مسجد آ جا رہے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب سے بہترین ماحول ان کا ہے، ان کے ارد گرد سب اچھے لوگ ہیں، اور آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایک اچھے ماحول میں ہوگا تو وہ ان کی پرورش اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اچھے بچے بنیں گے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی کسی برے ماحول میں رہ رہا ہے تو وہ بڑے ہو کے گمراہ ہوں گے۔ لیکن سوچیں اس بات پہ، جب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ہدایت دیں گے تو دیکھا جائے تو وہ تو بہت ہی برے ماحول میں تھے، ان کے ارد گرد ہر کوئی شرک کر رہا تھا، وہ اپنے ارد گرد صرف بتوں کو ہی دیکھتے تھے۔ اسی طرح جو اصحاب کہف تھے، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، اور وہ تو انبیاء بھی نہیں تھے، ان کے ارد گرد تو کوئی اچھا ماحول نہیں تھا، وہ جوان تھے، وہ اچھی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیرا اور وہ اللہ کی طرف لوٹے۔ یعنی کہ صرف اور صرف آپ کا ماحول نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ آپ نیک بنو گے آخر میں کہ نہیں۔ اس طرح دیکھیں مدینہ کا شہر تھا، ہم میں سے کتنے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم یہ موقع دیں کہ ہم بھی کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ ہوتے، مدینہ میں موجود ہوتے۔ جتنے بھی مومنین ہیں وہ سب کہیں گے کہ یار کاش کہ ہم بھی ہوتے۔ یہ موقع پانے کے لیے میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی ہے، وہ بھی مدینے میں۔ لیکن اسی وقت آپ دیکھیں سب سے بدترین منافقین وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب تھے وہ منافقین، کیا وہ اچھے ماحول میں نہیں تھے؟ حتیٰ کہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ وہ پہلی صفوں میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، وہ منافقین وہ یہاں تک شو کرواتے تھے۔ صرف اور صرف آپ کا انوائرمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ ایک اچھے انسان بنو گے کہ نہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو جتنے بھی گمراہ کرنے والے فیکٹرز ہیں نا، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں تو بے شک آپ بہترین ماحول میں کیوں نہ ہو، تو اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ صرف یہ کہ ہاں ہم اپنے بچے کو بدل سکتے ہیں، صرف اس کو اچھے ماحول میں جا کے ڈال دیتے ہیں، اس کا ماحول ہم بدل دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہترین ماحول کیا بدلنا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ آپ خود سپورٹ کریں اس کو۔ یہ صرف معاشرہ یا صرف آپ کا محلہ یا صرف آپ کا اسکول یا آپ کا ملک، صرف یہ نہیں، بلکہ جو آپ کی فیملی ہے نا، اصل میں یہ ہیں جو اس بچے پر اثر کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، وہ اپنے والد کو اپنا خواب سناتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور ان کے والد ان کو کیا بتاتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یہ مت بتانا، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہمیں یہ قرآن جیسے سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے شروع کے سالوں میں ہی جو ان کے والد تھے، انہوں نے ان کو بہت اچھے زندگی کے لیسنز دیے، کیسے اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنا ہے، جب سے وہ بچے تھے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فیملی تھی، ان کا جو ماحول تھا وہ کوئی اچھا ماحول نہیں تھا، تو اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ماحول تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو مصر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک غلام ہیں، وہ بھی ایک ایسے سوسائٹی میں جو کہ شرک کرتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ جیل میں جاتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں جیل میں تو اچھا ماحول نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کے کتنے سال انہوں نے برے ماحول میں، برے انوائرمنٹ میں گزارے، کتنے برے انوائرمنٹ میں ان کی ساری زندگی گزری، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت یافتہ رہے۔ اس سے ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ، لیکن جو ان کے والد نے ان کی خود پرورش کی، ان کا خود کا جو اثر تھا یوسف علیہ السلام پر، اس کا بہت افیکٹ تھا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ریمائنڈ کروائیں پیار سے، ہمارا کام کنٹرول کرنا نہیں ہے، ہمارا کام پریشان ہو جانا اور فرسٹریٹڈ ہونا نہیں ہے اگر وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتے جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بیہیو کریں۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا پرورش کا۔